بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے یہ سلسلہ ہمارا جو ہے سوالات و جوابات کا چل رہا ہے۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، وہ ہے تعویذات کی شرعی حیثیت، جس کو عربی کے اندر نا یہ بات یاد رکھیے کہ تعویذات کو کہتے ہیں رقیہ، اور رقیے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو بہت باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مجھے کچھ احباب نے ویڈیوز بھیجی، ایک حضرت کی ویڈیو میرے پاس آئی کہ قرآن کو لٹکانا یا قرآن کو پہننا یا تعویذات کا کیا ثبوت ہے، یہ کوئی کامن سینس ہے، بندہ شہد پیے نہیں شہد کو لٹکا لے۔ مجھے افسوس ہے اس شخص کے علم پر اور اس اینکر پرسن کے اوپر، اور اس نے ان لوگوں نے ایسے بندوں کو اپنے سامنے بٹھایا ہوا ہے جو بیچارے جواب دینے کے قابل نہیں، استطاعت نہیں رکھتے۔ لازمی سی بات ہے، جو لوگ جو علماء جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کیا اس کی حقیقت ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کیا نا وہ کیا ہے، شفا ہے، اس میں مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کو صرف پڑھنا ثواب نہیں ہے، قرآن کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بھئی کوئی بندہ اب یہ جیسے کہہ رہا ہے نا شہد پیا نہیں، شہد پیے گا نہیں تو شہد کا کیا فائدہ، تو میرے بھائی قرآن کو تو کوئی دیکھ رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی، اور علماء نے بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی زبانی پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ اگر قرآن کو دیکھنا اور قرآن کو چھونا، اس لیے تو فرمایا نا لا یمسہ الا المطہرون۔ اب بندہ پڑھ تو نہیں رہا ہے، وہ کہ یار میں پڑھ تو نہیں رہا ہوں، بس میں چھو رہا ہوں، تو چھونے کے لیے بھی وضو ضروری ہے کیا؟ تو یہ کوئی جاہلانہ ایک انہوں نے استدلال قائم کیا۔ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک پورا باب باندھا ہے، اور اس کو آپ نے رکھا الرقیٰ بفاتحۃ الکتاب۔ ہاں، آپ نے اس پورے باب کا نام رکھا ہے الرقیٰ بفاتحۃ الکتاب، یعنی تعویذات سورہ فاتحہ کے ذریعے، سورہ فاتحہ کے ساتھ دم، سورہ فاتحہ کے ساتھ تعویذات۔ انشاءاللہ آپ جب یہ سنیں گے نا تو مجھے یقین اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں جو وساوس لوگوں نے پیدا کر دی نا، آج جس بندے کو جو مرضی آتی ہے 2x2 کے کمرے میں بیٹھ کر اور وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اب ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ قرآن و حدیث اس متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ تو صحیح علم سیکھنا اور صحیح ذرائع سے سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری نے پورے ایک باب باندھا ہے الرقیٰ بفاتحۃ الکتاب، اور امام بخاری شریف کے اندر حدیث لے کر آئے، اور حدیث نمبر ہے 5403۔ اما عائشہ صدیقہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینفس علی نفسہ فی المرض الذی مات فیہ بالمعوذتان۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اپنے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ روزانہ میرے مصطفیٰ کا یہ معمول تھا کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم فرماتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کمزور ہونے لگے، یعنی حضور کی صحت کے اندر علالت کے باعث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر جو ہے کمزور ہونے لگا، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ سورہ فلق سورہ ناس میں پڑھ کر حضور پہ دم کیا کرتی تھی۔ میرا کام ہوتا میں دم کرتی۔ تو کسی نے پوچھا، امام ظاہری سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے دم کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں پر پھونک کر اس کو اپنے پورے جسم انور پر پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اما عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر 5407 ہے۔ ہاں 5407 یہ حدیث ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتہا جاریۃ فی وجہہا صفعۃ فقال استرفعوا لها فإن بها النظرہ۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر ایک لڑکی دیکھی۔ ام سلمہ کے گھر میرے مصطفیٰ نے ایک لڑکی دیکھی، ایک خاتون کو دیکھا، ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ حضور ام سلمہ فرما رہی کہ اس کا چہرہ کیا تھا؟ زرد تھا۔ تو حضور نے فرمایا فقالا
استرقوا لها فإن بها النظرہ۔ ام سلمہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جھاڑ پھونک کرو، اس کو دم کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے نظر لگی ہوئی ہے۔ اس سے کیا لگی ہوئی ہے؟ میرے بھائی میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں، ایک حدیث پکڑ کر ہم کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ رقیہ شرک ہے، اور میرے بھائی وہ رقیہ ہے، وہ دم ہے، وہ منتر ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، جو قرآن و حدیث کے موافق ہو، جو مصطفیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانات کے مطابق ہو، وہ شرک نہیں ہے۔ آپ قوم کو غلط سبق نہ سکھائیں۔ آج ہماری نوجوان غلط چیزیں سیکھ کر وہ غلط لوگوں کو پھر وہ غلط چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2199، مسلم شریف کی حدیث۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرقا فجاء آل عمر بن حزم الى رسول اللہ فقالوا یا رسول اللہ انه كانت عندنا رقيا نرقي بها من الاقرب وانك نهيت عن الرقا قال فاردوها عليه فقال ما ارى بأسا من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفع۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک سے منع فرمایا۔ اچھا یہ کون سا جھاڑ پھونک تھا؟ یہ وہ جھاڑ پھونک ہے جو شرکیہ کلمات پر مبنی تھا، جو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کلمات جو شرکیہ کلمات تھے اس پر تھا۔ حضرت جابر فرماتے حضور نے منع فرمایا، لیکن عمر بن حزم کے خاندان والوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک دم ہے، ایک منتر ہے، ہم اور آپ نے جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس ہمارے خاندان کا ایک دم ہے، ایک منتر ہے، لیکن آپ نے جھاڑ پھونک سے منع فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی جو دم ہے نا تمہارا، جو وظیفہ ہے، جو منتر ہے، وہ مجھ پر پیش کرو، پڑھو۔ وہ کیا ہے؟ کیا پڑھ کے دم کرتے ہو تم؟ ذرا پڑھ کے سناؤ مجھے، ذرا پڑھ کے سناؤ۔ تو فرمایا جب انہوں نے پڑھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی۔ فقال ما رأى بأسا من استطاع منکم، کوئی خرابی اس میں مجھے نظر نہیں آتی۔ تو جتنا ہو سکے اپنے بھائی کو نفع پہنچاؤ۔ میرے بھائی یہ حدیث ہے آپ کے سامنے، حضور نے فرمایا جتنا ہو سکے اپنے بھائی کو نفع پہنچاؤ۔ اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جو حدیث نمبر 2200 ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے کہ ہم لوگ دور جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں آپ فرماتے کہ ہم جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر جو قرآن و حدیث کی غلط ترجمانی کرتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ یار میں آپ کے سامنے بھی ایک قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیں میرے ناظرین سامعین سب سے میں بڑا مخلصانہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ جو حافظ ہیں ان کو پتہ ہے قرآن کی آیت ہے، جو عالم ہیں جاننے ان کو پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب کوئی بس اس آیت کو پورا نہ پڑھے، حالانکہ یہ پوری آیت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل۔ پوری آیت تو یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ یعنی نماز نہ پڑھو، مسجد نہ جاؤ جب تم جنبی ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو۔ اب کوئی پوری آیت کو چھوڑ کر بس اتنی سی آیت پکڑ لے، جیسے آج کل ہمارے جو ہے نا سوشل میڈیا میں رہنے والے افراد اور دین اور اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں اپنی مرضی سے ساری چیزیں کرنے والے احباب، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور قرآن و حدیث سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، غلط چیزیں بیان کرتے ہیں۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا خوف کریں۔ اب کوئی بندہ اس پوری آیت کو چھوڑ کر صرف اتنی سی آیت پہ لے لے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، اس کا مطلب تو یہ کہ نماز نہ پڑھو۔ لیکن اللہ یہ تو نہیں فرما رہا، اللہ تو فرما رہا ہے اے ایمان والو اس وقت نماز نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو، اے ایمان والو تم اس وقت نماز نہ پڑھو
جب تم جنبی ہو، جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو۔ تو میرے بھائی پوری بات ہمیں سمجھنا چاہیے، اور پوری بات سمجھنے کے لیے لازمی سی بات ہے کسی صحیح عالم کی صحبت ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس کے بغیر نہیں ہے۔ آج تو ہمارا بڑا مطلب آپ سمجھیں کہ جس کو کوئی نہیں سنتا تھا وہ آ کے، اب یہ فیس بک یوٹیوب کا زمانہ، ہم بھی اس کو یوز کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا کہ ہم لوگ دور جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب ہم کیا کریں؟ جو ہم دور جاہلیت میں دم کرتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے، اب ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، مجھ پر تم اپنا جھاڑ پھونک جو ہے وہ پیش کرو، میرے سامنے بیان کرو کیا تم جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ پھر فرمایا لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، اصل بات یہ، مسلم شریف کی حدیث، حدیث نمبر 2200، حضرت عوف فرماتے جب ہم نے پیش کیا تو حضور نے فرمایا لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک، جب تک اس میں شرک نہ ہو تو اس جھاڑ پھونک سے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے اگر یہ شرک سے خالی ہو۔ اگر شرک، اور میرے بھائی کوئی مسلمان، یار آپ تھوڑا سا تو سمجھ رکھیں، کوئی اللہ کا بندہ کلمہ پڑھنے والا، وہ تو شرک کے نام سے اتنا دور بھاگتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ آج ہر ایک کو دیکھے جس کے اوپر، میرے بھائی ہم لوگوں کو کافر کرنے کے بجائے، مشرک ٹھہرانے کے بجائے ہم مسلمان کرنے کی کوشش کر لیں۔ آپ جس کی مرضی آ رہی ہے وہ شرک، یہ بدعت، یہ حرام، یہ کفر، ہم کب تک ان چکروں میں پڑے رہیں گے؟ قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں پیش کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہم اپنے مرضی کے لیے، اپنے ویورز، اپنے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے کچھ بھی پیش کرتے رہیں تو میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علیہ، کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی کوئی بات میں نے نہ کہی اور وہ میری طرف سے منسوب کر دے، تو کتنی خطرناک بات ہے۔ آپ دیکھیں ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، اور حدیث نمبر 3887، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ کیا حضرت سیدہ شفا بن عبداللہ سے مروی ہے، آپ فرماتے کہ میں ام المؤمنین سیدہ حفصہ کے پاس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا حضور آئے، وانا عند حفصہ فقال لیال لا تعلمین هذه رقیۃ النمل کما علمت الکتاب، تو فرمایا کہ حضور تشریف لائے تو فرمایا شفا تم بی بی حفصہ کو پھوڑے پھنسی کا دم کیوں نہیں سکھاتی ہو؟ کیوں نہیں سکھاتی ہو تم انہیں جیسے تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے؟ یعنی حضور سیدہ شفا کو فرمانے لگے کہ اے شفا تم ام المؤمنین سیدہ حفصہ کو پھوڑے پھنسی پہ جو دم کرتے ہیں وہ تم کیوں نہیں سکھاتی؟ جس طرح سے تم نے ان کو کتابت لکھنا سکھایا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو بھی سکھاؤ۔ اور کمال کی بات میں آپ کے سامنے بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں میرے بھائی، بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 5557، 5557 حدیث نمبر ہے یہ، حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے ایک پیالے میں مجھے پانی ڈال کر مجھے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھیجا، یعنی ایک پیالہ لے کر ایک پیالے میں پانی دے دیا اور کہا جاؤ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، ہم سب کی ماں، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک موجود تھا۔ بڑے کمال کی بات ہے ناظرین، بڑے کمال کی بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس میرے مصطفیٰ کی ایک موئے مبارک بال مبارک موجود تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی نا، اللہ، جب ہمارا نظر کا چیپٹر آئے گا تو ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے، ابھی ہم صرف تعویذات پہ بات کر رہے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ تعویذات پہننا، لٹکانا، یہ بھی کہاں سے ثابت ہے۔ صحیح ہماری بات انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی نا، کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو وہ اپنے برتن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھیج دیتا،
وہ اس بال مبارک کو اس پانی میں ڈبو دیتی، میں نے پیالے میں جھانک کر دیکھا تو مجھے کچھ سرخ بال حضور کے نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ام سلمہ کا معاملہ تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس آتا کہ مجھے بیماری ہے، مجھے پریشانی ہے، مجھے نظر لگی ہوئی ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو آپ کیا کرتے؟ تو آپ فرماتے، آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا کہ حضور کے بال مبارک کو اس پانی میں ڈال دیتی، اس کے بعد فرماتی جاؤ اس کو پی لو، اور اللہ کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بال مبارک کے صدقے بندے کو شفا عطا فرماتا۔ کتنے کمال کی بات ہے۔ آپ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2196۔ الحمدللہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کئی حدیثیں پیش کر دی، کئی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام رقیہ، دم کرنے کو، تعویذات کو اس نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ اجازت، ابھی میں دیکھیں تمام امت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفسر قرآن ہے اور سب سے معتمد ہے، جن پر تمام امت کے علماء اعتماد کرتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو دعا دی ہے، سب سے بہترین تفسیر کرنے والے ہیں۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ وہ بھی میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کو مسلم میں موجود ہے اور یہ حدیث نمبر 2196 ہے، آپ فرماتے کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیہ من العین والحمۃ والنملہ۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک، دم کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ من العین، نظر سے، نظر بد، اور پھر فرمایا والحمۃ، بچھو وغیرہ جو کاٹتے ہیں اس کے دم، اور پھر فرمایا والنملہ، پھوڑے پھنسی، یہ جو امراض ہے اس کے دم کی مصطفیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ اما عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5406، 5406 یہ حدیث نمبر ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرها ان تسترقی من العین۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر بد سے بچنے کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ دم کیا کرو، نظر بد سے بچنے کے لیے جھاڑ پھونک کا حضور حکم دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اما عائشہ فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرها، امر کا صیغہ ہے، فرمایا حضور حکم دیا کرتے تھے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ آپ دیکھیں ایک بات کو لے کر آ کے ہمیں قوم کو مس گائیڈ کرنا، قوم کو جو ہے وہ غلط باتیں بتانا، یہ کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ آپ اپنی قبر کو خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں اس وے پہ نہیں آ رہا کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ، بلکہ میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں۔ تعویذات قرآن جب کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ اس میں نازل کیا وہ شفا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہا نا کہ بھئی قرآن پڑھے گا تو شفا ملے گا۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ قرآن میں اس میں شفا ہے، اس کو دیکھنا بھی شفا ہے، اس کو اگر کوئی قرآن کی آیتوں کو پی لیتا ہے، اب ہر بندے کا اپنا ظرف ہے، یہ تو ظرف کی بات ہے نا، یہ تو عقیدے کی بات ہے، اور اللہ کو ایمان بالغیب پسند ہے، ایمان بالغیب پسند۔ اللہ تو فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو قرآن کو نازل کیا نا یہ اس میں شفا رکھا ہے۔ اللہ، یہ شفا ہے، مومنین کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو زاد المعاد کے اندر ابن قیم نے روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا جب کوئی خاتون ڈیلیوری کے قریب ہوتی، جب کوئی خاتون بچہ جننے والی ہوتی اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتی، وہ کسی آزمائش میں آ جاتی، تو آپ اس کو گھول کر پینے والا ایک تعویذ دیا کرتے تھے۔ اگر میں اس کو اپنے لفظوں میں کہوں نا تو کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول اللہ
جنہوں نے حضور کو دیکھا، جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں علم حاصل کیا، مجھے اور ہم اپنے آپ کو چھوڑیں، مجھے ایمانداری سے میرے بھائی ایک بات بتائیں، میرے سننے والے ایک بات بتائیں، مجھے دیکھنے والے ایک بات بتائیں کہ عبداللہ ابن عباس صحابی رسول اللہ ہے، کیا وہ شرک کریں گے؟ آپ کا معمول تھا عبداللہ ابن عباس کا کہ جب کوئی خاتون بچہ جننے والی ہوتی، اس کو کوئی مشکل درپیش آتا تو آپ اس کو ایک کاغذ میں 2 آیتیں اور کچھ کلمات لکھ کر دیتے، اور وہ آیتیں کیا تھیں؟ وہ پوری آیت تو میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ابھی، اس پہ ہم انشاءاللہ پوری ایک ایپیسوڈ بھی انشاءاللہ بنائیں گے، اس پہ ہم ایک پوری ویڈیو بنائیں گے۔ وہ آیتیں کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات والارض۔ یہ پوری آیت آپ اس کو ایک کاغذ میں لکھ کر فرماتے کہ پانی میں گھول کر اس کو پلا دیا جائے۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی برکت سے، اس تعویذ کی برکت سے، یہ جو تعویذ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر دیتے، گھول کر پینے والا تعویذ، اس کی برکت سے اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا۔ اللہ اکبر، کتنے کمال کی بات ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم نے دین صحیح معنوں میں آپ کو بالکل صحیح، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے، جس کو پتہ نہیں ہوتا بس میرے بھائی اگر مجھے کسی راستے کا نہیں پتا تو میں کہہ دوں یار مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اب ہم یہ کہنا اچھا نہیں سمجھتے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ شے ہی کوئی نہیں۔ او بھائی کس دنیا میں رہ رہے یار تم؟ آپ دیکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد، مشکات، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عن عمر بن شعب عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا فزع احدكم في النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضروا فإنا لن تضره قال وكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من ولدي ومن لم يبلغ منها كتبها في ثقي ثم علقها في عنقه۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادی صاحب روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے خواب سے گھبرا جائے، لوگ ڈر جاتے ہیں نا خواب میں، رات کو ڈر جاتے ہیں، گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، نیند سے اٹھ جاتے ہیں، عجیب و غریب خواب دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے خواب سے گھبرا جائے تو اس کو چاہیے کہ کہے یہ پوری آیت اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ پورا ایک حضور نے عمل بیان کیا، میرے مصطفیٰ نے خود عمل بیان کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، پھر میں کہہ رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا کرتے؟ یہ آیت اپنی بالغ اولاد کو یاد کرواتے، ان کو یاد کرواتے، اور جو نابالغ بچے ہوتے ہیں نا اس کے گلے میں لکھ کر لٹکا دیتے۔ نابالغ بچے جو یاد نہیں کر سکتے، یہ صحابی رسول اللہ، آپ ان کے گلے میں لٹکا دیتے۔ تو مجھے بتاؤ میرے بھائی، کبھی کوئی صحابی شرک کرے گا؟ کبھی کوئی صحابی سے کوئی ایسا عمل ثابت ہوگا جو شرک پر دلالت کرتا ہو؟ بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہوئے نظر آتے۔ آپ دیکھیں امام بغوی نے کیا لکھا ہے، آپ فرماتے وکان ابن المسیب یجوز تعلیق العود فی قصبۃ او رقعۃ من کتاب اللہ۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآنی تعویذ کو کسی ڈبیا میں کاغذ میں لپیٹ کر لٹکانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ امام باقر بچوں کو تعویذ لٹکانے کی رخصت دیتے، امام ابن سیرین، امام بخاری کے استاد، آپ فرماتے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ جب قرآن میں سے کچھ لکھ کر بچے کے گلے میں، کسی بندے کے گلے میں لٹکا ہوا ہو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا، علامہ زرکشی نے اس کو لکھا ہے، ایک شخص آیا، اس نے آشوب چشم کی شکایت کی کہ حضرت آشوب چشم سمجھتے نا کہ آنکھوں کا مرض، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے،
ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، میرے دیکھنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ امام شافعی کی خدمت میں جب ایک شخص حاضر ہوا تو آپ نے ایک کاغذ پر اس سے یہ تعویذ لکھ کر بھیجا۔ اللہ اکبر! امام شافعی، فقہ شافعی کے امام، انہوں نے تعویذ لکھ کر بھیجا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ فَعَلَّقَ الرَّجُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فرمایا کہ اس شخص نے وہ تعویذ پہنا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سبب اس کو شفا عطا فرما دی۔ اب دیکھیں امام احمد بن حنبل، آپ فرماتے ہیں کہ امام جعفر بن علی سے کسی نے پوچھا کیا تعویذ لٹکانا جائز ہے؟ کیا تعویذ لٹکانا جائز ہے؟ فرمایا ان کان من کتاب اللہ او کلام عن نبی اللہ فعلک واستشفی بھی مستطاعت، قلت اکتب هذه من حمی ربا بسم اللہ وباللہ محمد رسول اللہ الی آخری۔ تو فرمایا اگر تعویذ کلام اللہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہے تو اسے لٹکاؤ، کہ حضور کے کلام سے، اللہ کے کلام سے، تو اس کے لٹکاؤ، اسے پہنو اور جتنا ہو سکے اس سے شفا حاصل کرو۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں میرے بھائی، آج کے لوگوں کو چھوڑیں یار، آپ یہ تو سارے فتنہ پرور ہیں، اللہ ماشاء اللہ جو صحیح وے پہ کام کریں۔ میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا جو حق بیان کرتے ہیں اور حقانیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن میں ان دین فروشوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے مطالب کے لیے، مقاصد کے لیے کچھ بھی لوگوں کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کسی کو برا لگ رہا تو لگے، لیکن میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق آپ فرما رہے کہ ہو سکے جتنا ہو سکے، تو آپ فرماتے میں نے عرض کی کیا میں باری کے بخار میں یہ تعویذ لکھوں، یعنی گرمی کے بخار میں؟ تو فرمایا پورا لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا آپ نے بیان فرمایا اور کہا بالکل۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، امام ابن قیم نے اس کو روایت کیا زاد المعاد کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ پہننے، تعویذ لکھنے کے بارے میں آپ کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا، آپ اس کو برا نہیں سمجھتی تھی، آپ برا نہیں سمجھتی تھی اس کو بالکل بھی۔ اور آپ دیکھ لیں علامہ آلوسی نے لکھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایسا تعویذ امام مالک بھی فرماتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی کا قول بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ ایسا تعویذ جو مریضوں کے گلے میں بطور تبرک ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، جس میں اسماء الہی ہوں، جبکہ اس سے مدافعت العین کا ارادہ نہ کریں۔ میری مراد ہے کہ نزول مراد کے بعد تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں، اس امید پر کہ اللہ اس کے صدقے بیماری دور فرمائے گا، جیسے کہ نظر کے بارے میں وہ دم جن کے بارے میں سنت وارد ہوئی، حضرت سعید بن مسیب کے نزدیک کتاب اللہ میں سے لکھا ہوئی ساری روایتیں۔ اور آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے باقاعدہ، آج بھی وہ عمل موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں عجیب و قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، عجیب قسم کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے میرے ساتھ۔ حضور نے فرمایا اچھا، پھر حضور علیہ السلام نے ایک عمل لکھا، ایک تعویذ لکھا جو آج بھی حضور علیہ السلام کا خط بنام جن کے نام سے مشہور و معروف ہے، بالکل مشہور و معروف ہے۔ حضور علیہ آج بہت سے علماء، بہت سے پیران عظام اس حضور علیہ السلام کے اس خط کو جو ہے کوننگ کروا کے اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، دم کر کے دیتے ہیں، اور اس سے الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور فائدہ کیوں نہ ہو، وہ صحابی رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں عجیب و غریب اپنے گھر میں آوازیں سن رہا تھا، یہ سارے معاملات تھے، میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے فرمایا شیاطین تمہیں پریشان کریں۔ پھر حضور نے وہ پورا خط لکھا، وہ دعائیں لکھی اور فرمایا جاؤ اس کو اپنے گھر میں لٹکا دو، اپنے پاس رکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کو اپنے پاس رکھا تو شیاطین میرے گھر سے بھاگنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ چیز ہمیں جلاتی ہے، یہ چیز ہمیں تکلیف دے رہی ہے، ایسا کرو تم اس کو دور کر دو، اب ہم تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھیں یہ میرا مصطفیٰ نے خط لکھا جنات کے نام پر۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کی حقیقت ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ میں نے اپنے حساب سے تفصیلی طور پر میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ تمام احباب سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے
لوگوں تک ان مفید معلومات کو، قرآن حدیث کو پہنچائے۔ لازمی سی بات ہے اگر آپ کے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہارے ذریعے کوئی راہ ہدایت پر آ جائے تو یہ تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ تو کتنے کمال کی بات ہے۔ میں آن کیمرہ آپ کے سامنے موجود ہوں، ہماری پوری ٹیم آف کیمرہ ورکنگ کرتی ہے، اللہ انہیں بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ سن رہے ہیں، جو شیئر کریں گے، جو آگے تک پہنچائیں گے، اللہ انہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔